بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ۔ اس کا نام ہے حمزہ اور اس کی آواز ہے آ۔ اس کا مخرج ہے گلے کا بالکل نچلا حصہ۔ لفظ حمزہ کی ادائیگی کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کے شروع میں اور آخر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ نارمل والی ہا کا حرف جو ہے وہ آ رہا ہے، تو اس میں اکثر لوگ جو ہیں وہ ہا ایڈ کر دیتے ہیں یا شروع میں یا آخر میں، تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور جو نارمل راؤنڈ والی ہا ہے اسی کی ہی آواز آنی چاہیے۔ حمزہ 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 حمزہ۔ حرف ہا بھی گلے کے بالکل نچلے حصے سے نکلتا ہے جہاں سے حمزہ ادا ہوتی ہے، اور اس کا نام اور اس کی آواز دونوں ہی ہا ہیں۔ حرف ہا کی ادائیگی کے دوران آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کے آخر میں آپ نے کسی قسم کا جھٹکا یا ایکسٹرا ہوا یا کوئی آواز نہیں پروڈیوس کرنی۔ فار ایگزامپل کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں ہا، یا وہ کرتے ہیں ہا، تو یہ اس طرح کا نہ ہو، بالکل اس کو کھلا چھوڑنا ہے۔ اس حرف کی ادائیگی کرنے کے لیے اس کو جب ہم پروناؤنس کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا منہ نارمل طریقے سے کھلے گا، منہ کو بند رکھ کے یعنی کہ یا تھوڑا سا کھول کے نہیں ادا کرنا، اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں آپ نے اردو قاعدے والی آ کی آواز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ زبان بالکل فلیٹ ہوگی تاکہ اس میں جیسا عربیوں کی طرح حرف کی ادائیگی ہوتی ہے وہ ممکن ہو پائے۔ ہا 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 ہا۔ یہ قاعدے میں دوسرا پیج ہے۔ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو تمام حروف جو ہیں وہ سیم مخرج یا قریبی مخرج کے مطابق جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں۔ جس طرح سب سے پہلے ہمارا اگر ہم اپنے حلق کے سب سے نچلے حصے سے شروع کریں تو جیسے جیسے پھر آپ اوپر آتے جائیں گے تو اینڈ میں ہم لوگ نمبر 10 پہ پہنچ جائیں گے۔ تو نمبر 1 پہ سب سے پہلے ہمارے حلق کے سب سے نچلے حصے سے نمبر 1، 2 اور 3 شروع ہو رہے ہیں، تو یہ 6 حروف جو ہیں یہ حلق کے حروف ہیں۔ اس کے بعد جو قاف اور کاف ہے تو نمبر 4، 5، 6 اور 7، 8 اور 9، یہ سارے جو ہیں 4 سے لے کے 9 تک یہ سارے کے سارے ہماری زبان کے حروف ہیں۔ اس کے اندر ضاد نہیں بیچ میں ڈالی ہوئی، لیکن وہ بھی زبان ہی کا حرف ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آخری حروف ہیں وہ ہمارے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، تو ان حروف کا جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تجوید گائیڈ کے تیسرے پیج پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ ٹیبلز نظر آئیں گی۔ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر حرف واو لکھا ہوا ہے۔ ہم نے اس کو اچھی طرح سے آپ کو ایکسپلین کیا ہے جب اس کا مخرج ہم آپ کو کرا رہے تھے، لیکن جسٹ فار ایمفیسس آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ واو کی ادائیگی کرتے ہوئے ہونٹوں کا گول ہونا بہت ضروری ہے۔ اگلی ٹیبل میں 7 مفخم حروف یعنی کہ ہیوی لیٹرز کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ ان کو اسی سیکوینس میں ہم نے لکھا ہے جس سیکوینس میں اس کا مجموعہ ہے، خصہ، ضغط، قذ، تو یہ حروف آپ کی فنگر ٹپس پر ہونے چاہیے۔ آخری ٹیبل میں اگر آپ ان حروف کو دیکھیں تو نمبر 1 پہ جو حروف ہیں یہ چونکہ اردو میں بات کرتے ہوئے ہماری اس کے اندر کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہوتی ہے تو لوگ دونوں کو ایک ہی طرح سے ادا کرتے ہیں، تو آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے کیونکہ ان کی ادائیگی مختلف ہے ایک دوسرے سے۔ پھر خا اور غین جو ہے یہ اکثر اسٹوڈنٹس ان میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے، وہ ان کو ایک ہی جیسے ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ نے تھوڑی سی ایفرٹ ڈالنی ہوتی ہے۔ جو خا ہے
وہ اس کے اندر ایک ہوا کا بھی ساتھ میں عمل دخل ہوتا ہے، منہ سے ہوا بھی آتی ہے، لیکن غین میں ہوا جو ہے وہ نہیں آتی. اسی فرق کی وجہ سے ان دونوں کی آواز میں بھی ہمیں فرق محسوس ہوتا ہے. جو دال اور ضاد ہے تو اس میں بھی ہم پاکستانی، چونکہ یہ دونوں کے دونوں حروف ہمارے پاس شامل ہیں تو ہم اس کو دواد اور دال بول رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے، یا زواد ہم بولتے ہیں، ہم ان کو اکثر آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں. تو ضاد کی الگ پروناؤنسیشن ہے، دال کی الگ پروناؤنسیشن ہے، دونوں کا مخرج بھی 100% ایک دوسرے سے مختلف ہے. پھر اگلا ہے کاف اور قاف. اگین خا اور غین کی طرح اس میں آپ نے پریکٹس ہی کرنی ہے تاکہ آپ اس کو ٹھیک طرح سے ادا کر پائیں. ثا اور سین، یہ دونوں حروف بھی چونکہ ہماری اردو زبان میں شامل ہیں اور ہماری اردو میں ان کی ایک ہی جیسی پروناؤنسیشن ہوتی ہے، تو ہم اس کو پھر اکثر اسٹوڈنٹس بھول کے ایک ہی سین کی طرح ہی دونوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کا مخرج بالکل مختلف ہے، آپ نے اس پہ بہت توجہ دینی ہے. جو آخری دو حروف ہیں ذال اور زا، اگین یہ اردو زبان میں چونکہ شامل ہیں اور ہم ان کی ایک ہی جیسی پروناؤنسیشن کرتے ہیں، تو اس وجہ سے عربی میں بھی ہم سے سلپ ہو جاتا ہے. تو ذال اور زا کا مختلف ہے ایک دوسرے سے مخرج، اور اس کو آپ نے اسی طرح سے ریسیٹیشن میں بھی اپلائی کرنا ہوتا ہے. ربنا تقبل منا إنك